بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ کل یوم مزدور پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا گیا۔ مزدوروں کا عالمی دن ہر سال ہم 1 مئی کو مناتے ہیں۔ اس دن 1886 کے قریب یعنی 1880 سے لے کے 1886 میں امریکہ کے اندر ریولیوشن آ رہا تھا۔ مزدوروں نے بھی اپنی احتجاج کی آواز، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، اور اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے حق کو پورے طریقے سے ہمیں ادا کیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مزدوروں کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے اور مزدوری بھی ہو جاتی تھی ان سے، اور باقی معاملات اسی طریقے سے، یعنی جبر و تشدد کے ساتھ پیسے کبھی ملتے تھے تو کم ملتے تھے، کبھی نہیں بھی ملتے تھے، لیکن مزدوری ان سے پوری لی جاتی تھی، لیکن ان کو پورا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اب 1886 میں امریکہ کے اندر احتجاج ایک جگہ پہ کافی سارے مزدوروں نے اکٹھے مزدور ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں انہوں نے اپنے حق کو مانگنے کی کوشش کی۔ اس احتجاج کے اندر پولیس والوں نے، جو اس وقت پولیس تھی، انہوں نے مزدوروں کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور گولیاں چلا دیں۔ بہت سارے مزدور اس گولیاں چلانے کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس نتیجے کے اندر ایک مزدور نے اپنے ساتھی کی قمیض اتاری اور اس کو ہوا میں بلند کیا۔ وہ قمیض سفید تھی، لیکن خون کی وجہ سے وہ قمیض لال ہو گئی۔ اس لیے آج مزدوروں کے لیے جو جھنڈا ہے وہ لال جھنڈا اسی کی علامت بنا دیا گیا۔ اب یہ تو تھی مزدوروں کی ہسٹری۔ آج کل بھی مزدوروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ پاکستان بدقسمتی سے آج کل ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو مزدوروں سے مزدوری تو لیتے ہیں، لیکن پراپر طریقے سے ان کی سیلریز، ان کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو نہیں ملتے، ان کے معاملات ان کے ساتھ پورے نہیں کیے جاتے۔ اب آج کل کے حالات دیکھ لیں، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، چینی مہنگی، کوئی پیسہ پاس نہیں، دوائیاں مہنگی، دوائیاں بعض دفعہ ملتی بھی نہیں۔ پچھلے دنوں جو آٹے کا معاملہ ہوا وہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ مفت آٹا سکیم شروع کی، اس میں بھی وہ آٹا دیا زیادہ تر جو آٹا کھانے کے قابل بھی نہیں۔ اس طرح کے باقی حالات بھی ہیں۔ اب بندہ اگر بات کرے مزدوروں کی، ہر بندہ اپنی حکومت میں آ کر مزدوروں کا منشور سامنے رکھتا ہے، لیکن مزدور صرف منشور میں ہوتے ہیں، ایوانوں کے اندر ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو مزدور کیا جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو کون اور میں کون، اس کے بعد مزدوروں کی کوئی حالت ہی نہیں پوچھتا کہ کیا حال ہے ان کا۔ مزدوروں کی حالت زار پر تھوڑی سی توجہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دی تھی جب احساس کیش متعارف کروایا تھا۔ بہت سارے لوگ احساس کیش کی وجہ سے اپنے حالات اور واقعات بدلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر جب رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک مہنگائی کی حالات ایسے ہیں جس طرح کہ ہر ایک تو مزدور طبقہ ہے، مزدور کے علاوہ جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہوا پھرتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ تو پہلے ہی پیسا ہوا تھا، اس کے بعد جو اچھا خاصا کمانے والے لوگ ہیں، مہنگائی کے بل اور مہنگائی کی وجہ سے اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کل ریلی کی تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مزدوروں کے لیے بہتر مواقع فراہم کیے تھے، لیکن اس حکومت نے مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ مزدوروں کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک کنٹینر میں نے کل دیکھا، ٹویٹر پہ بھی بات شیئر ہوئی، ایک کنٹینر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو بھر کر ایک مجرم باپ کی چورنی بیٹی نے اپنے لیے کنونشن کیا، اور اس میں چند 100 لوگ ایک کنٹینر میں بھر کے لائے، اور اس میں بات کیا کی؟ یہی عمران خان کی برائیاں۔ اور بھائی اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ مزدوروں کے حق میں کوئی بات کریں، آپ یہ بتائیں کہ مزدوروں کو آپ نے دیا کیا،
ایسا تو نہیں ہوا کہ مزدوروں کو کچھ ملا ہو، بلکہ پیٹرول عالمی منڈی میں مسلسل سستا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کل پیٹرول کی قیمت جوں کی توں رکھی گئی، لیکن ڈیزل کو 5 روپے کم کیا گیا، یعنی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ہم یہ بات کہنے کو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس جیسی حکومت سے نجات دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔